السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں خیر مقدم ہے آپ کا، خیر ہی کی تمنا ہے اور خیر ہی کا مطلب ہے۔ حکمت رمضان آپ سب کا انتہائی دلچسپ اور پسندیدہ سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں علماء کرام، مشائخ اور جید علماء کرام وہ جن کی باتیں سنی جاتی ہیں، لوگ عمل کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور وہ باتیں ہی اتنی پیاری کرتے ہیں، ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، ہم ان سے سوالات کرتے ہیں۔ موضوع آج کا بہت خاص ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آج کے نوجوانوں کو خاص طور سے اور بالعموم سب کو تاریخ پڑھائی جائے۔ ہماری تاریخ ایسی نہیں ہے کہ ہم اس پہ شرمندہ ہو سکیں، البتہ غور و فکر کی بنیاد ڈالنی پڑے گی۔ آج حکمت رمضان میں ہمارے ساتھ کون ہے؟ سب سے پہلے ہمارے مہمان بہت معروف ہیں اور دین حقہ کی سربلندی کے لیے آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ مفتی طارق مسعود صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ آج پہلی مرتبہ ہماری بزم میں شریک ہیں، میں آپ کو ویسے اضافی طور سے خیر مقدم۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان بہت شفیق، بہت مہربان، احادیث پہ جو آپ کو خاصا حاصل ہے، جس طرح سے آپ رہنمائی فرماتے ہیں، تمام ہی دنیا میں دیکھنے والے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، ان کی باتوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ قاری خلیل الرحمان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ سے۔ آج کے ہمارے تیسرے مہمان آج کی بزم میں یہ پہلی بار آئے ہیں، ہماری دعا ہے کہ آتے رہیں تاکہ ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکیں، اور بہت ہی شفیق، خوش بیاں اور خوش عقیدہ ہیں۔ کراچی یونیورسٹی میں آپ پڑھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں پہ ہماری رہنمائی کے لیے تشریف لائے۔ ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ آپ لوگوں کی اجازت سے بوجھو تو جانے کا بھی تعارف میں کرا دوں۔ آج دو پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ علمی ادبی شخصیات کو لے کر خاص طور سے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام میں سے ایک شخصیت کو بوجھیں گے۔ تو آج کی شخصیت کون ہے یہ آپ ہمیں بتائیں گی، 10 سوالات آپ پوچھیں گی، اور اس مقابلے میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں ارم شفیق اور تبریک سار۔ خوش آمدید۔ تھینک یو۔ ٹھیک، اچھا جی، 10 سوالات آپ کے پاس ہیں، 10 سے 15 منٹ آپ کے پاس ہیں، پوچھئے جو پوچھنا ہے، ہاں یا نہ میں ہم لوگ آپ کو جواب دیں گے۔ آپ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے، بسم اللہ۔ پہلے تو تمام علماء کرام کو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اور آپ سب سے پہلا سوال ہمارا، جن ہستی کا آپ ذکر کر رہے ہیں کیا وہ مرد ہیں؟ ذکر تو ابھی ہم نے کیا ہی نہیں، فکر کی ہے۔ جی اور بالکل۔ فکر کے بارے میں طارق صاحب کیا وہ جی مرد؟ ہاں، مرد ہیں۔ جی ہاں۔ کیا وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں؟ قاری صاحب نہیں، نہیں۔ نہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 اصحاب جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ہوئی، سوال پوچھا گیا کہ وہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، جواب آیا نہ۔ ان کا وصال عہد نبوی میں ہوا یا اس کے بعد؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی شہادت یا وصال ہوا یا اسی دور میں؟ ڈاکٹر صاحب عہد نبوی کے بعد ہوا۔ بعد میں ہوا، جی ہاں۔ دیکھیں ان 3 سوالوں میں آپ بہت قریب آئی ہیں، اچھا ہے، سٹارٹ اچھا ہے آپ کا۔ جن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اب چونکہ ہو چکا ہے، تو کیا ان کے والد بھی مشہور صحابی رسول ہیں؟ نہیں۔ 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 اگر آپ اس حوالے سے کہہ رہی ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت میں ہر کوئی معروف ہے، تو اس حوالے سے معروف نہیں ہے۔ ٹھیک۔ ان کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ نہیں نہیں، آپ نے ہاں یا نہ والا جواب لینا ہے ہم سے۔ گڈ۔ یہ تو ایسے سوال ہو گیا، ان کا نام کیا تھا؟ ہاں ہاں یا نہ۔ کس طرح پوچھ سکتے ہیں کہ مثلا کیا فلاں واقعے میں وہ موجود تھے؟ ہاں، ایسا والا سوال، اور ہم بھی بدلے میں اب تو ہاں کہہ ہی نہیں رہے، ہم وہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے ٹی وی کا نام ہے۔ جی خواتین حضرات، یہ جو لفظ جی ہے، یہ جملہ یا اس کو آپ جس طرح سے بھی لیں، یہ بہت کام کا ہے۔ عام طور سے خواتین سمجھ سکتی ہیں، مرد حضرات جب گھر میں کوئی کام دیتے ہیں یا پھر آواز دیتے ہیں تو جواب یہی آنا چاہیے۔ جی، آپ کنفیوژن ہو تب بھی آپ ایسے ہی پوچھتے ہیں۔ جی، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوئی لقب عطا کیا ہے؟ کوئی ان کا مشہور لقب نہیں پوچھ رہی، لیکن کوئی لقب انہیں دیا گیا ہے؟ کوئی خطاب؟ 2 باتیں ہیں۔ جی کیا آپ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ وہ کسی خاص لقب کے حوالے سے مشہور ہیں؟ جی بالکل۔ یہ آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی جی ہاں۔ اب دیکھیں قاری صاحب نے بھی جی کہا، یہ شفقت کیا آپ نے۔ شاباش۔ کیا ان کا لقب سیف اللہ ہے؟
اس طرح تو آپ پہنچ جائیں گی اگر چلے نہیں ہے. اب میں اپنا شروع کرتا ہوں. یہ سوال کر سکتی ہوں؟ ہاں کر تو سکتی ہیں مگر میں کیسے کرنے دوں؟ کیونکہ یہ ہاں یا نا میں جواب ہے سر. یہ ہاں یا نا میں جواب ہے. چلیں اب آپ نے پوچھا ہے کہ کیا ان کا لقب سیف اللہ ہے, تو اس کا جواب ہے جی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھ لیں غلط جواب ہوگا میں کاٹ دوں گا. نہیں, ہم قریب پہنچ چکے ہیں لیکن میں سوالات کرنا چاہتی ہوں. کیا جنگی موتا کے موقع پر انہوں نے 9 تلواریں توڑی تھی, یعنی اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے؟ یہیں تک لانا چاہتا تھا. طارق صاحب کتنا اچھا ہے نا کہ آج کی نئی نسل جو ہے وہ تاریخ کا مطالعہ کر رہی ہے. ان شخصیات کو پڑھایا جانا چاہیے اور مجھے خوشی ہے کہ آپ پڑھ کے آئیں. بس یہی میری کاوش تھی اور ٹیلی ویژن کی نشریات یہی کروانا چاہ رہی ہیں کہ آپ پڑھیں گے تو آپ پالیں گے. منسا وجدہ. بہت خوبصورت. دراصل سر یہ سیگمنٹ ہمارے لیے باعث ثواب رہا کیونکہ صحابہ کرام کا ہم نے مطالعہ کیا, ہماری نالج میں اضافہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ثواب میں اضافہ ہوا کہ ہم نے کن جلیل القدر ہستیوں کا مطالعہ کیا ہے. شہزادی اتنی اچھی اچھی باتیں کرو گی تو پھر ثواب بھی ملے گا, انعام بھی ملے گا. آ جاؤ اپنا انعام لے جاؤ. اور یہ لو, تم نے بالکل صحیح جواب دیا ہے. سلامت رہو, خوش رہو. آپ کے والدین کو آپ پہ مان کرنا چاہیے, فخر کرنا چاہیے. وہ لیجیے مومل کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہے اور یہ ملکہ کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہے. ملکہ کی طرف سے شہزادیوں کو گفٹ جا رہا ہے. شاباش, بہت اچھے, شاباش, سلامت رہو. میں گزارش کروں گا خاص طور سے طارق صاحب 2 جملے اگر شخصیت کے حوالے سے آپ کہہ دیں تاکہ اور معلومات میں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے بعد آپ مسلمان ہوئے ہیں, اور چونکہ آپ سردار تھے پہلے سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت خالد بن ولید کو اسلام کی دعوت دی ہے تو اس کا انداز بھی بڑا نرالا تھا. جی. آپ نے حضرت خالد بن ولید کے پاس پیغام بھیجا جس کا مفہوم ہے کہ خالد جیسا سمجھدار آدمی ابھی تک مسلمان نہیں ہوا. یہ تعجب کی بات ہے, یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو یہ بات جو ہے حضرت خالد بن ولید کے دل پہ اثر کر گئی. یعنی غزوہ احد میں بھی جنگ ہوئی ہے, بدر میں بھی جنگ ہوئی, تو یہ جنگیں اور یہ زور جو ہے نا حضرت خالد بن ولید کو زیر نہیں کر سکا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ان پہ اثر کیا اور آپ نے اس کے بعد اسلام قبول کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ عزت دار ہونے کی علامت ہوتی ہے ہاں کسی کے, کہ اس کو جب آپ کسی چیز پہ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوتا ہے. ٹھیک فرما رہے ہیں. اچھا مفتی صاحب, چونکہ اب جنگ کا بھی سلسلہ آ گیا ہے اور پروردگار کا بڑا شکر ہے ہم اپنی نسلوں کو پڑھاتے ہیں, وہ اس حوالے سے سوال بھی پوچھتے ہیں. فتح مکہ اسلام کا اعجاز بھی ہے, اعزاز بھی ہے, افتخار بھی ہے. فتح مکہ کے تاریخی پس منظر میں اگر جائیں تو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں تو جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ مشرکین کی طرف سے ہوئی ہیں فتح مکہ سے پہلے کی. یعنی تمام جنگوں میں پہل کی ہے مشرکین نے. مسلمانوں کی جو پوزیشن تھی وہ کمزور تھی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, کہ اہل اسلام کو بھی دفاع کی اجازت دی جا رہی ہے کہ جب ان پر حملہ ہوتا ہے باہر سے تو وہ بھی دفاع کر سکتے ہیں. کیونکہ اتنی ایسی مسلمانوں کی پوزیشن تھی کہ معاشی لحاظ سے بھی کمزور تھے, عسکری لحاظ سے بھی کمزور تھے. صلح حدیبیہ جب ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بندی کا معاہدہ کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ مزید جنگیں ہوں, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افراد تیار کرنے کا موقع ملے. مختلف ملکوں کے بادشاہوں کے نام آپ نے خطوط لکھے. تو یہ جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف جا رہا تھا, لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست تھی کہ آپ بہت دور دیکھ رہے تھے کہ ہمیں تبلیغ کا موقع ملے گا ایک امن کے ساتھ. چاروں طرف سے ہر وقت ہم جنگوں میں گھرے رہتے ہیں. تو اس صلح حدیبیہ کے بعد یعنی جنگ بند ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت اور تبلیغ کا جو کام کیا اس سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے, اور پھر اتنا بڑا لشکر تیار ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 10,000 کا وہ لشکر لے کے مکہ پہ حملہ کرتے ہیں اور بغیر جنگ کے وہ مکہ فتح ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ کہ اس لحاظ سے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فتح تھی کہ اس سے پہلے دفاعی جنگیں ہوتی رہیں اور بہت سخت جنگیں ہوئی ہیں, اور یہ پہلی اقدامی جنگ ہے جس میں جنگ نہیں ہوئی. بہت چھوٹی سے ایک معرکہ ہوا لیکن بڑے پیمانے پر کوئی جنگ نہیں ہوئی. صحیح ہے. تو یہ اس لحاظ سے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فتح تھی. اور ماشاءاللہ قاری صاحب اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے, ایک تو جنگ ہے, جنگ میں تو اسلام جیتتا آیا ہے, فتح کیا ہوئی, تلواروں پہ ہوئی, علاقوں پہ ہوئی. اس جنگ میں تو دلوں پہ فتح کی ہے, جب معافی کر دی, جب بخشش کر دی. یہ کیسے ممکن ہوا؟ جزاک اللہ ربانی صاحب, جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا, اصل میں فتح مکہ کا آغاز اسی دن ہو چکا تھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
मुशरिकीन मक्का से सुलह हुदैबिया के मुआहदे पर दस्तखत फरमाए। उस वक्त जो बज़ाहिर मुसलमानों को सारी शर्तें अपने ख़िलाफ़ नज़र आ रही थी और जो आँख रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देख रही थी वो चीज़ किसी को भी नज़र नहीं आ रही थी। सुभान अल्लाह। हत्ता कि हज़रत उमर फ़ारूक जैसे दकीक नज़र रखने वाले और दूर अंदेशी के मालिक, जबकि उम्महातुल मोमिनीन फरमाती हैं कि अक्सर औकात कुरान तो हमारे घर में उतरता था लेकिन उतरता उमर की राय और मर्ज़ी के मुताबिक था। किसी चीज़ को ये पसंद करते, अल्लाह को वही चीज़ पसंद आ जाती और उसी तरह का हुक्म दे देते। लेकिन आज इस मौके पर सैयदना फ़ारूक आज़म को भी वो चीज़ समझ नहीं आ रही। अच्छा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, अल्लाह के रसूल अगर हम इनसे लड़ पड़े और लड़ के मारे जाएं जी तो क्या हम जन्नत में जाएंगे? अल्लाह। आपने फरमाया हाँ। और कहा अगर हम इनको मार दें क्या ये दोज़ख में जाएंगे? फरमाया हाँ। तो फरमाया फिर क्या ज़रूरत है हम दब के इनकी सारी शर्तें मान रहे हैं? अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा उमर मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तू अल्लाह का रसूल नहीं है। अच्छा। यानी मैं अल्लाह की वही से और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से अल्लाह जो कुछ मुझे दिखा रहा है वो तुझे नज़र नहीं आ रहा। सही। चुनाचे परेशान होकर सिद्दीक़ अकबर के खैमे में जाते हैं, उनसे भी यही सवाल करते हैं और उन्होंने भी वही जवाब दिया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। सुभान अल्लाह। कि वो अल्लाह के रसूल हैं, हम अल्लाह के रसूल नहीं हैं। इसलिए वो तो जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ, अब तमाम मुसलमानों की ये कैफियत थी, चूँकि अल्लाह के रसूल ने ख्वाब सुनाया था कि हम उम्रा पे जा रहे हैं और एहराम की हालत में हैं, और पैगंबर का ख्वाब चूँकि हमारे ख्वाबों के जैसा नहीं होता, ठीक। पैगंबर का ख्वाब बाकायदा एक वही होता है, तो उसमें गलती का इम्कान नहीं था। मुमकिन ही नहीं। तो अब वो ख्वाब उनको पूरा होता नज़र नहीं आ रहा, जी। अधूरा लग रहा है, और ये भी यकीन है कि अल्लाह के नबी सच्चे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम इसको छोड़कर ऐसे चले जाएं। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लम ने जब सहाबा से कहा कि एहराम खोल दो, जी। बाल कटा दो, तो सारे सहाबा ऐसे गुमसुम बैठे हैं जो थोड़ी देर मुआहदे से पहले इतने आपके मोतक़िद और फर्मा बरदार अपने आप को ज़ाहिर कर रहे थे कि आप अगर वज़ू का पानी वज़ू कर रहे हैं तो पानी का कतरा भी वो लोग ज़मीन पे नहीं गिरने दे रहे हैं, उसको बड़े तबर्रुक से हाथों पे लेते हैं और अपने जिस्म पे आप थूकते हैं तो लुआब दहन को ज़मीन पे नहीं गिरने देते, अपने हाथों पे लेते हैं और जिस्म पे मसल लेते हैं। अब आपको भी परेशानी लायक हुई कि ये लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे, जो थोड़ी देर पहले इस कदर फर्मा बरदार थे, इनमें क्या तब्दीली हो गई। सही। इसी परेशानी के आलम में आप खैमे में तशरीफ़ ले जाते हैं। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहाँ तशरीफ़ फरमा है, और ये अज़वाज मुतहरात मिजाज शनास नबूवत थी, और ऐसे ही मियाँ बीवी की जब आपस में मोहब्बत होती है ना, और बिल्कुल गहरी और सच्ची मोहब्बत होती है, तो वो दोनों एक दूसरे के मिजाज को समझते होते हैं, शनासाई होती है। ठीक कह रहे हैं। इसीलिए ख़ुद एक मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा से फरमाया था, आयशा जब तू मुझसे खुश होती है ना तो उस वक्त का भी मुझे पता चल जाता है, और जब तू मुझसे एक मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से रंजीदा होती है तो उसका भी मुझे पता चल जाता है। आपने पूछा आयशा कैसे तू अंदाज़ा लगाती है, तो उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लम से हज़रत आयशा ने पूछा अल्लाह के रसूल आप कैसे अंदाज़ा लगाते हैं? आपने फरमाया कि जब तू मुझसे खुश होती है और किसी बात पे कसम खाती है तो कहती है मुझे रब मोहम्मद की कसम है, रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब तू थोड़ा सा मुझसे नाराज़ सी होती है तो फिर तू कहती है कि मुझे रब इब्राहीम की रब इब्राहीम की कसम। एक हमारे पास कॉलर भी हैं, दखल माकुलात के लिए माजरत खाऊं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? मैं ज़हीर अब्बास बात कर रहा हूँ कराची से। अच्छा ज़हीर ब्रदर, क्या सवाल पूछेंगे? उलमा कराम तशरीफ़ रखते हैं। माशाल्लाह से सबसे पहले तो मैं आपकी प्रोग्राम की तारीफ़ करना चाहूँगा, बहुत ही इल्मी और मुनफरद प्रोग्राम कर रहे हैं, अल्लाह आपको तो आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे।
میرا علماء اکرام سے ایک سوال یہ ہے کہ آج کل ٹی وی ڈراموں میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی یہ بہت زیادہ دکھایا جا رہا ہے کہ غصے میں آگے یا اپنے ہوش و حواس میں نہ ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص جو ہے نا اگر طلاق دے دے تو کیا وہ واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک سوال آپ کا میں نے لے لیا ہے، اور یہ سوال میں تینوں سے ہی پوچھ لوں گا تاکہ آپ کو رائے بھی مل جائے. حضور ضروری بات بھی انہوں نے کر دی اور پچھلی بات بھی رہ جائے گی، باہر وہ تو ہمارا موضوع چلتا رہے گا. اگر ممکن ہو تو تازہ جواب دیتے ہیں، طلاق غصے میں دینے سے فوری ہو جاتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق ہوتی ہی غصے میں ہے. کوئی عید پر گفٹ کے طور پر پیار کی شکل میں تو نہیں دیتا نا. طلاق نام ہی غصے کا ہے. جب پھڈا ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، جبھی طلاقیں ہوتی ہیں. ڈراموں میں بھی دے دیں تو ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی. اچھا، 3 چیزیں: نکاح، رجت اور طلاق. ٹھیک. تینوں چیزیں. اور ایک اور روایت میں عتاق کے لفظ بھی ہیں، غلام آزاد کرنا. اچھا، ہو جائے اگر کوئی مذاق میں بھی کہتا ہے نا اچھا تو وہ ہو جاتی ہے. ٹھیک، ہو جائے گی. مفتی صاحب یہی نظریہ ہے، ہو جائے گی؟ جی ہاں، طلاق تو غصے میں دی ہی غصے میں جاتی ہے. ڈراموں میں جو دے رہے ہیں، قاری صاحب نے جو رائے پیش کی ہے، بہت سے علماء کی یہ رائے ہے کہ ڈراموں میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے. لیکن ایک دوسری رائے بھی ہے. اچھا، وہ یہ ہے کہ ڈراموں میں اس لیے طلاق نہیں ہوتی کہ وہ مذاق کی طلاق نہیں ہے، بلکہ وہ پہلے سے ایک کہانی ہے جس کو نقل کیا جا رہا ہے. ٹھیک. جیسے میں کوئی کتاب میں کہانی لکھی ہوئی ہے، اس میں ایک آدمی لکھتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اور وہ پڑھ رہا ہوں میں، تو اس کو ہم حکایت طلاق کہیں گے. اچھا، یعنی اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے مذاق میں طلاق دے رہا ہے، بلکہ ہم کہیں گے وہ طلاق کے الفاظ کو نقل کر رہا ہے. نقل کر. تو ڈراموں میں ایک اسکرپٹ دی جاتی ہے، وہ اس کو نقل کر رہا ہے. تو بعض علماء کی رائے، بعض علماء کا یہی نظریہ ہے جیسے قاری صاحب نے بیان کیا، اور یہ بھی بہت مضبوط رائے ہے، اور اس کی بیس پر فتویٰ بھی دیا گیا ہے کہ طلاق واقع ہو گئی ہے. لیکن ایک دوسرا موقف بھی ہے تو کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوتی. تو ایسے ہی جب یہ اس طرح اہل حق علماء کا اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے میں، تو مستفتی کو یہ جو سوال پوچھنے والے کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ کسی دارالفتاء سے ایک ریٹن میں فتویٰ لے، پوری صورتحال سامنے رکھ کر، اور اس کو جو پھر وہاں سے فتویٰ دیا جائے وہ اس کو فالو کرے. ٹھیک. زاہد صاحب، ڈاکٹر صاحب یہ بھی ذرا آپ کے حوالے سے یہ رائے چلی جائے تو بہت اچھا ہو جائے گی طلاق ڈراموں میں اور ویسے؟ دیکھیں، فقہ جعفری میں جو ہے وہ طلاق کا مسئلہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اچھا. اور شاید یہ جملہ عجیب سا لگے آپ کو کہ طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہوتی ہے. اچھا، کہنے سے نہیں ہوگی. شوہر بیوی کو اگر طلاق کہہ دے تو طلاق نہیں ہوتی ہے. طلاق کے باقاعدہ صیغے ہیں اچھا، جو عربی زبان میں جاری کیے جاتے ہیں، اور اس کی شرائط ہیں، کئی شرائط ہیں. مثلا عورت طہارت میں ہو اور اس طرح کئی شرائط ہیں. بہرحال اچھا، تو پھر کہیں جا کے طلاق ہوگی. کچھ کنڈیشنز ہیں جو اپلائی ہوں گی تو اس جی، ٹھیک. اور گواہ موجود ہوں. گواہ، چونکہ گواہ کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے، سورہ طلاق میں بھی ہے، تو گواہوں کی موجودگی میں طلاق ہوگی. صحیح. بغیر گواہوں کی طلاق نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ایک واضح جواب آ گیا آپ کو، اور اچھی چیز ہے، وضاحت کے ساتھ آ گئے. جی قاری صاحب، وہ گفتگو بڑی عمدہ تھی. آپ نے پسند ناپسند اور رویے کا، جزاکم اللہ. اصل میں ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے. ہاں میں سمجھ سکتا ہوں، ٹیمپو ہے بھی انتہائی گراں قدر. جزاک اللہ. وہ میں عرض کر رہا تھا اس پہلو کے حوالے سے کہ جب انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا کہ تو یوں جب کہتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں آج ناراض ہے. جی. تو اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا، اللہ کے رسول، میں اس وقت ناراضگی کی حالت میں بھی صرف آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں، آپ کی محبت کو دل سے نہیں نکالتی. تو میرا کہنے کا یہاں صرف اتنا مقصد تھا کہ میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کا مزاج شناس ہونا چاہیے. یعنی فتح مکہ کے پس منظر میں جہاں ہمیں دوسرے سبق مل رہے ہیں، وہاں یہ بھی کہ جب اللہ کے رسول خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں، ام سلمہ نے دیکھا اور دیکھ کر ہی کہا، اللہ کے رسول آج آپ کچھ مجھے مغموم لگ رہے ہیں. جی. آپ نے فرمایا، ام سلمہ بات ہی کچھ ایسی ہے کہ یہ تھوڑی دیر پہلے میرے کتنے فرما بردار تھے، اب میں ان سے کہہ رہا ہوں احرام کھولو، بال مڑاؤ، تو کوئی میری بات کو مان ہی نہیں رہا. ایسا لگتا ہے جیسے سب نے بغاوت کر دی ہو. اچھا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول وہ بہت محبت کرتے ہیں آپ سے، صرف یہ ہے کہ وہ دکھی ہیں، اور جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آگے تک اس کو سمجھ رہے ہیں، وہ ان کی فیوچر پر نظر ہی نہیں جا رہی، تو وہ تو بے قصور ہیں. آپ ان کے سامنے جا کر انہیں نہ کہیں کہ احرام کھولیں، آپ اپنا احرام کھول دیں. انہیں نہ کہیں کہ بال منڈوائیں، آپ اپنا سر منڈوا دیں.
تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے صحابہ کرام کے سامنے اپنے بال کٹوائے، احرام کھولا. اب جو آپ نے دیکھا سب نے احرام کھولے ہوئے ہیں، بال کٹوائے ہوئے ہیں. آپ مسکراتے ہوئے واپس حجرے میں خیمے میں تشریف لے گئے، اور یہ مسکراہٹ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے داد تھی کہ تیرا مشورہ، تیرا تیر بالکل نشانے پہ لگا. تو اس سے یہ بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ اپنی بیویوں کو بھی بعض امور میں، گھریلو معاملے میں، بچوں کی شادیوں میں، رشتے ناتوں میں، ان سے بھی مشورے لینے چاہیے. ہمیں ان کو بھی اس میں مشاورت میں شریک رکھنا شریک رکھنا چاہیے. اور بعض دفعہ خواتین چونکہ محبت کرنے والی اگر ہوتی ہیں تو بالکل صحیح مشورہ دیتی ہیں اور صحیح گائیڈ کرتی ہیں، اور اس سے پریشانی کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے اور پریشانی کا حل بھی ہو جاتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یہ جو ابتدا بنی صلح حدیبیہ، یہی اصل میں فتح مکہ کی چابی ثابت ہوئی. سبحان اللہ. اور جب آپ یہ معاہدہ کر کے اٹھے، فارغ ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے انا فتحنا لک فتحا مبینا کی. واہ سبحان اللہ. یہی مجھے اگلا سوال بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا. قرآن کریم فرقان المجید اس کو فتح مبین کہہ رہا ہے، واضح. کیا وجہ ہے کہ اسی فتح کو فتح مبین کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. لیکن بہت اہم بات ہے کہ جنگ بدر کی کامیابی کو فتح مبین نہیں کہا گیا ہے. جی. جنگ خیبر کو نہیں کہا گیا، ایون فتح مکہ کو نہیں کہا گیا ہے، بلکہ صلح حدیبیہ کو کہا گیا ہے. صلح حدیبیہ کو کہا گیا. جی. یہ جو آیت ہے صلح حدیبیہ کے موقع پہ نازل ہوئی ہے. تو ایک تو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا دین اسلام میں صلحوں کی کتنی اہمیت ہے، کہ صلحوں کو یا امن کے جو معاہدے ہیں ان کو اپریشیٹ کیا گیا ہے جنگ کے مقابلے میں. دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں تو اسلام جنگ چاہتا ہی نہیں ہے. اچھا. اسلام تو امن چاہتا ہے. اور حضور کی پوری زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو مکے میں آپ نے کوئی جنگ نہیں کی، مدینہ میں جب تشریف لائے تو آپ نے جنگ کی کوئی تیاری نہیں کی، امن کے اقدامات کیے. میثاق مدینہ، مواخات، یہ سب غیر امن کے اقدامات. مسجد نبوی کی تعمیر. جنگ کب ہوئی؟ جنگ جب ہوئی جب دشمن نے لشکر تیار کر کے بھیجا، مسلط کی جنگ. تو اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی صلح و نامہ نہیں کیا. صحیح. یہ آج تک پالیسی اسلام کی یہی رہے گی کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں. صحیح. لیکن اگر ہمارا دشمن جنگ کرنے پر تلا ہوا ہے، وہ جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے، جی، وہ جنگ کا شوقین ہے، وہ لاوا لشکر لے کے آ رہا ہے، تو ہم بھی ہر گھڑی تیاروں کا تیار، بلکہ حکم دے رہا تیاری کی. بالکل. تیاری بھی کرنی ہے. حالانکہ وہ جنگیں کس طرح ہوئیں آپ جانتے ہیں. جی. کہ کس طرح جنگ بدر میں 1000 کے مقابلے میں 313 تھے. جنگ احزاب میں، جنگ احد میں، ہر جگہ تعداد مسلمانوں کی بہت کم تھی ان سے، لیکن پھر بھی کامیابی بھی ہوئی ان جنگوں میں اکثر میں. اچھا، اب جو صلح حدیبیہ ہے، حالانکہ موضوع تو فتح مکہ ہے، جی جی، لیکن چونکہ ربط ہے نا، چونکہ یہاں یہ بات مسلسل ہو رہی ہے کہ صلح حدیبیہ جو ہے وہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ہے. جی ایسے ہی ہے. اگر صلح حدیبیہ نہ ہوتی تو مکہ فتح نہیں ہو سکتا تھا. یہ بات کلیئر ہے ہسٹوریکلی. جی. اب جو صلح حدیبیہ ہے وہ جنگ کے مقابلے میں نہیں ہے. اچھا. ایسا نہیں ہے کہ حضور لشکر لے کر گئے جنگ کرنے کے لیے اور صلح کر کے آ گئے. صحیح. نہیں، بلکہ حضور جو تشریف لے گئے وہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے نکلے تھے. اور ویسے بھی دیکھیں تو 1400 افراد تھے کل اس وقت. 1400 افراد کے ساتھ مکے پر حملہ آور ہونا بہت مشکل کام ہے. مشکل بات ہے. ٹھیک. اور وہ جو کاروان تھا حضور کا، اس کاروان کی شکل بھی جو ہے وہ فوجی دستوں والی نہیں تھی. یعنی وہ اونٹوں پہ گئے تھے، گھوڑوں پہ نہیں گئے تھے. اچھا، یہ بھی ایک نظر. تلوار نیام میں رکھے گئے تھے، صرف ایک تلوار اپنی حفاظت کے لیے جو سفر میں ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی مکمل طور سے جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے. یہاں پہ اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک میں لے لوں، کافی دیر سے منتظر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بہت زبردست ماشاء اللہ پروگرام ہے. روزانہ ڈیلی بڑی فکر کے ساتھ دیکھتا ہوں. اگر ٹی وی میں سو جاتا ہے میں تو موبائل میں دیکھتا ہوں، بڑے شوق سے دیکھتا ہوں ماشاء اللہ پروگرام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تھوڑا سا بلند آواز میں. جی. دو سوال ہیں. ایک سب سے پہلے سوال تھا کہ ایسال ثواب کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ ہمارے عزیز و قریب دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے پڑھ کے بخشنا، یعنی کہ کیا افضل ہے ان کے لیے پڑھ کے بخشنا؟
اور ایک میرا یہ سوال تھا. دوسرا سوال ہے اگر راستے میں سے کوئی چیز مل جائے, اگر کسی کی پتہ بھی نہ ہو اور کوئی ایسا بھی نہ ہو کہ یہ کسی اور کوئی بندہ بھی نہ ہو کہ بتانے والا یا کوئی وہاں پہ موجود ہو, تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ اس کے چیز کو اپنے پاس رکھ لینا چاہیے یا ادھر ہی چھوڑ دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے, اچھا سوال. 2 سوال آپ نے پوچھے ہیں, میں نے محفوظ کر لیے ہیں, میں ضرور پوچھوں گا. جی حضور. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو انداز تھا حضور کا, صحابہ کرام کا, وہ جنگ والا نہیں تھا. ٹھیک. اب وہ مکے کے مشرکین نہیں چاہتے تھے کہ حضور اپنے ساتھیوں کے ساتھ داخل ہوں مکے میں اور خانہ کعبہ کی زیارت کریں, عمرہ ادا کریں. اچھا, یہ بات ان کے لیے بھی بہت مشکل تھی جی کہ کسی کو خانہ کعبہ کی زیارت سے روکی, کیونکہ یہ تو زمانہ جاہلیت میں بھی ایک بڑا جرم سمجھا جاتا تھا کسی کو خانہ کعبہ کی زیارت سے روکنا. ایسا ہی ہے. لیکن حضور کی آمد کو بھی وہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ حضور اندر داخل ہوں اور جا کے خانہ کعبہ میں جائیں. تو بہرحال ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی اور ان کی طرف سے کافی اکسانے کی کوشش کی گئی. لوگ گھوڑوں میں آتے تھے, ان کے گرد گھومتے تھے اور گرد اڑاتے تھے اور اس طرح, لیکن آپ نے برداشت کا درس دیا. پھر آخر یہ ہوا کہ وہ ایک سلو آپ نے کی. تو جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جنگ کے مقابلے میں سلو نہیں تھی وہ. صحیح, ٹھیک ہے, واضح ہو. ایسا نہیں کہ آپ جنگ کرنے کے لیے آئے اور سلو کر کے گئے. اچھا, اب آپ نے جو سلو کی اس کے اندر ایسی شرائط رکھ دی گئی. مثال کے طور پر ایک شرط تھی جو بہت افیکٹو ہوئی بعد میں, کہ اجازت تھی کہ مسلمان جس قبیلے سے چاہیں اس کو اپنا حلیف بنا سکتے ہیں اور وہ بھی جن کو چاہیں اپنا حلیف بنا سکتے ہیں. تو حضور نے کچھ قبائل کو اپنا حلیف بنایا. صحیح. اور یہ ہوا کہ انہی میں سے ایک قبیلے کے سردار کو قتل کر دیا گیا اور پھر اسی کے خون بہا کے لیے آپ بعد میں آئے. کوئی نہ کوئی ایشو ہونا چاہیے نا, صحیح, ایک لیجیٹیمیسی تو چاہیے نا. صحیح, بالکل. اگر آپ جا کے اٹیک کرتے ہیں مکے کے اوپر یا کسی بھی شہر پہ کسی بھی قوم پر تو اس کی کوئی ایک لیجیٹیمیسی چاہیے, مقدمہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ قانونی ایک حیثیت ہونی چاہیے آپ کی جنگ کو. صحیح. تو حضور اس طرح گئے. اچھا, اب جب آپ مکے کے لیے نکلے, جیسا کہ بات ہوئی یہاں پر ایک بڑا لشکر تھا, 10,000 اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی. بڑی بات. اچھا, اب 10,000 اس طرح مکے میں داخل ہوا کہ ان کو کانوں کان خبر نہ ہوئی. صحیح. آخری وقت میں پتہ چلا ابو سفیان کو یا حضرت عباس ابن عبد المطلب کو, اس وقت وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے. صحیح. اور پھر حضرت عباس نے آفر کی کہ بھئی کوئی طریقہ کار ایسا نکال لیا جائے, اور ابو سفیان مسلمان ہونے پر تیار ہو گئے. ٹھیک. حضور کا مقصد بھی یہی تھا کہ قتل و غارت گری نہ ہو. صحیح. شہر مکہ کا اپنا ایک احترام ہے, ایک لیکن مقام ہے. امن کا پیغام آ رہا تھا تو اسی میں وہ آپ کامیاب بھی ہوئے. اسی کو تو پھر بڑی تو وہ کامیابی جو جب داخل ہوا وہ لشکر مکے میں, جیسا کہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ معمولی سی ایک جھڑپ ہوئی, اس کے علاوہ جی جی قتل و غارت گری نہیں ہوئی, خون نہیں بہا اور تلواریں نہیں چلی. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی اسٹریٹجی یہ تھی جی کہ جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو فرمایا الیوم یوم المرحمہ. یہ پہلے فرمایا گیا کہ ملحمہ, پھر آپ نے کہا مرحمہ. نہیں, ملحمہ نہیں, مرحمہ تو ایک صاحب نے خود ہی جی, کہہ دیا تھا, تو آپ نے ان سے وہ جھنڈا واپس لے لیا. پہلی صدا آئی ملحمہ تو آپ نے تبدیل کروا دیا. تو آپ نے وہ جھنڈا واپس لے لیا اور آپ نے کہا یہ اعلان کرو, جی امن والا اعلان کرو. اور پھر یہ کہا کہ جو خانہ کعبہ میں پناہ لے گا اپنے گھر میں چلے جائے گا, یہاں تک کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا. سبحان اللہ. یعنی ابو سفیان کے گھر کو ایک امن کی جگہ قرار دینا یہ بہت زبردست اسٹریٹجی تھی حضور کی. اور آپ دیکھیں اس کے رسپانس میں یہ ہوا کہ کہیں سے بھی کوئی لڑائی قتل و غارت گری نہیں ہوئی. بہت اچھی بات کی آپ نے. اور اس کے بعد والا جو مرحلہ ہے جو آپ نے ابتدا میں بات کی کہ کیا چیز فتح ہو گئی, 3 دن رہے آپ مکے میں. ان 3 دنوں میں آپ نے ان کو جمع کیا, جمع کر کے یہ کہا, پہلے صحابہ کرام سے آپ نے کہا کہ بھائی صحابہ کرام سے کہا کہ بھائی جو کچھ تم چھوڑ کر گئے تھے مکے میں, جی مکانات, چراگاہیں, مویشیاں, یہ وہ سب انہوں نے قبضے میں لے لیا تھا سارے, تو وہ ان کو چھوڑ دو. اچھا, کیا کرو گے واپس لے کے؟ انہوں نے کہا جیسی آپ کی مرضی. آپ نے ان سے کہا دیکھو یہ سب چیزیں ہماری ہیں, ہم چاہیں تو تم سے واپس لے سکتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں لے رہے ہیں, یہ بھی تمہاری ہو گئی. سبحان اللہ. اچھا, ابھی کلمہ نہیں پڑھوایا ہے. اچھا, آپ نے مشروط معافی نہیں دی اچھا, کہ جو کلمہ پڑھ لے گا اس کو میں معاف کر دوں گا, یہ سب باتیں نہیں ہوئی ابھی. ابھی تو یہ ہے کہ جو ہماری چیزیں تھیں ہم نے وہ بھی تمہیں دے دی. صحیح, ٹھیک, خوب ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے ایک عام معافی کا اعلان کیا. ٹھیک ٹھیک. اور ایک جملہ یہیں پر وسیع میں ختم کروں گا میں. جی جی جی. کہ آپ نے کہا کہ تم مجھ سے کس قسم کے رویے کی توقع کرتے ہو, کس سلوک کی توقع کرتے ہو. اچھا, مکے والے تھے بہت ہوشیار,
قرآن کریم میں بھی ایک جگہ ہے کہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے جی ایسا ہی ہے. انہوں نے بہت ٹیکنیکل جواب دیا. انہوں نے کہا آپ سے ایک ایسے سلوک کی توقع ہم کرتے ہیں جو ایک کریم بھائی اپنے بھائی کے ساتھ کرتا ہے. سبحان اللہ, یہ توقع کا ہونا بھی بڑی چیز ہے نا. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں ابھی تمہیں ایک کریم بھائی والا سلوک کر کے بتاتا ہوں. وہ کریم بھائی وہ تھے جن کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا, حضرت یوسف علیہ السلام. اور انہیں کا جملہ ہے قرآن کریم میں, لا تثریب علیکم اليوم, سبحان اللہ, کہ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے. کیا بات ہے. یہ اخلاق ایک ایسا معیار ہے جو آج نظر ہی نہیں آتا. ایک جملے کا اور البتہ اضافہ کیا آپ نے, انتم الطلقاء, جاؤ تم سب آزاد ہو. آزاد ہی کر دیا. کیا خوبصورت بات آپ نے کی. اچھا میں یہ پوچھوں گا مزید, آزاد کرنے کے لیے غلام ہونا بڑا شرط ہوتا ہے, مگر یہ جملہ بڑا خاص ہے. سوال جو پوچھا گیا تھا ایصال ثواب کا, اس کا ذرا جواب عرض کیجیے گا. مرحومین کے لیے ایصال ثواب میں کیا کرنا چاہیے؟ مرحومین کے لیے ایصال ثواب میں انفرادی طور پر کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا کہ ان امی توفیت عنی افاتصدق عنہا, کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا, کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو بعض حضرات نے اس سے استدلال کیا کہ صرف صدقہ ہی کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ چونکہ حدیث سے کچھ ثابت نہیں ہے, جیسے میرا خیال ہے شاید قالی خلیل صاحب کا یہی مسلک ہوگا, تو یہ اختلاف تو ہمیشہ سے چلا آیا ہے, ایک اجتہادی اختلاف ہے, اس میں یہ حق اور باطل کا اختلاف نہیں ہے, دونوں رائے ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں. تو جو احناف کی رائے ہے, جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, ان کی رائے کے مطابق اس حدیث سے استدلال کیا گیا ہے کہ یہ ایک رہنمائی ہے کہ صدقہ ایک نیکی ہے. تو وہ کہتے ہیں بھئی اللہ کی رحمت کو اگر وسیع کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں, گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ کی طرف سے بھی نہیں. تو یہ اصل میں ایک رہنمائی ہے کہ نیکی جیسے اپنے لیے کی جا سکتی ہے تو میت کے لیے بھی کی جا سکتی ہے. تو اس سے استدلال کیا گیا ہے. لیکن اجتماع کرنا, کوئی بھی عبادت جب اجتماعی طور پر کی جاتی ہے تو اس کے لیے اس عمل کا ثبوت ضروری ہے. تو اس لیے جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ اس پر کہ اجتماع ایصال ثواب کے لیے کرنا, لوگوں کو اکٹھا کرنا, یہ عمل درست نہیں ہے. انفرادی طور پر اپنے طور پر کوئی بھی کوئی عمل کرنا چاہے تو یہ ٹھیک ہے. ٹھیک, ایصال ثواب کے لیے یہ کر سکتا ہے. دوسرا سوال اس کا تھا, کوئی چیز گمشدہ ہے, ملی ہے, سڑک سے ملی ہے, کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ اس کا سال بھر انتظار کیا جائے اور اس کا اعلان کیا جائے, یعنی لوگوں کو بتایا جائے. بھلے یہ نہ کہے مجھے 10,000 ملے ہیں, کس کے ہیں, تو ہر کوئی بولے گا 10,000 میرے ہیں. یعنی ایسی کوئی چیز پوچھ لے کہ مجھے کوئی چیز ملی ہے, نشانی بتا کر جی, جیسے مسجدوں میں اعلان ہو جاتا ہے بعض اوقات. جی ہاں, بعض دفعہ ایسا ہے. ورنہ جیسے ایک صاحب نے مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ جی میں کیا کروں, انہوں نے کہا اسی طرح اعلان کر, تو اگر کوئی وارث نہیں بنتا تو پھر سال بعد وہ چیز تیری ہے. اچھا, تو اس کو ملی تھی مرغی. اچھا, تو وہ مسجد میں کھڑا ہو گیا تو کہتا ہے یہ مرغی, پھر کہتا ہے کس کی ہے؟ تو وہ کس کی ہے دل میں آہستہ سے کہتا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کیا پوچھ رہا ہے. صحیح. اور یہ مرغی زور سے کہتا ہے. تو یعنی اس طرح کے اس کو بچانے کے ہیلے نہ بنائے, باقی دل سے سوچے, اور اگر پھر بھی کوئی اس کا وارث نہیں ملتا تو اس کو استعمال کر لے. ٹھیک, لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ جب بھی اس کی زندگی میں اس کا وارث آ جائے اس کو لوٹا دے. بہت اچھی بات آپ نے کی. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اصلاح ہے نا, اچھی چیز, اچھا پیغام پہنچ رہا ہے. ایک اور ہمارے پاس کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور سلام عرض ہے. السلام علیکم. جی جی جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا شکر احسان ہے. علماء کرام بھائی آپ کے پروگرام دونوں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. شکریہ. آج سوال کیا پوچھیں گے حکمت رمضان میں؟ ہے کہ یہ اپنا میری وائف کی طبیعت تھوڑی ناساز رہتی ہے تو روزے نہیں رکھے تو اس کا کیسے ازالہ ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے, یہ سوال میں لے لیتا ہوں, اور اللہ کرے, ہماری دعا ہے کہ بھابھی کی صحت ٹھیک ہو جائے, جلد ان کو صحتیابی نصیب ہو. سوال اچھا بھی ہے. بہت سے لوگ اس لیے روزے چھوڑ دیتے ہیں کہ طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. یہاں میں اس کو اس طرح لے رہا ہوں کہ واقعی میں طبیعت خراب ہے, ناساز ہے, اور صحت کا زندگی میں بڑا اثر پڑے گا. ڈاکٹر صاحب کیا عرض کریں گے؟ وہ تو قرآن کریم میں واضح ہے, روزے کی آیت میں ہے کہ اگر مریض ہیں یا مسافر تو بعد میں طہارت پوری کر لیں, تو وہ بعد میں روزے رکھ لیں, اور اگلے سال تک بھی اگر خدا نہ خواستہ طبیعت صحیح نہ ہو تو اس کا فدیہ دے دیں. ٹھیک ٹھیک, آسان ہو گیا. تھوڑا سا میں ایک جملہ اور جی جی پلیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایصال ثواب کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی کہ ایصال ثواب کا مطلب ہے ٹرانسفر آف ثواب. ہاں, کہ آپ ایک نیکی کر رہے ہیں اور اس نیکی کو آپ کسی کو تحفے میں, ہدیہ میں پیش کر رہے ہیں
تاکہ یہ نیکی اس کے نامہ اعمال میں چلی جائے. یہ تحفہ ایک طرح سے ہدیہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی نیکی جو ہے اس میں ہو سکتی ہے, اس میں اختلاف یقیناً ہے جیسے مفتی صاحب نے کہا, لیکن یہ ہے کہ ایک نظریہ یہ ہے کہ ہر طرح کی نیکی, کوئی بھی نیکی آپ کرتے ہیں, چاہے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں یا صدقہ کر رہے ہیں یا کسی غریب کو کھلا رہے ہیں یا کوئی اور نیکی انفرادی ہو یا اجتماعی, اس نیکی کا جو ثواب ہے وہ تحفے میں آپ اس کو پہنچا سکتے ہیں, دے سکتے ہیں. مرحومین کے لیے بھی ایسا ہی ہے. جی مرحومین کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اچھا ہو گیا. اب آپ کی رائے میں ضرور لوں, ایسا ممکن ہی نہیں ہے آپ کی رائے کے بغیر. ورنہ میں نہیں بولتا. اگر صرف مفتی صاحب کی بات پہ آپ اتفاق کر دے تو میں نہیں بولتا. اب دونوں طرف کی رائے آنی چاہیے, تو پھر تیسری بھی رائے. ایک تیسرا رہ گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث. جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے سارے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. اچھا. ایک فرمایا صدقۃ جاریہ, صحیح, کہ صدقہ جاریہ ایسا جو اس کے مرنے کے بعد بھی پیچھے قائم رہے, جیسے کوئی مسجد بنوا گیا, زندگی میں کنواں کھدوا گیا, کوئی بھی ایسا عمل کر گیا کہ وہ کسی راستے میں سایہ دار درخت ہی لگا دیا, جی, تو وہ اس دنیا کو سایہ کر رہا ہے, تو اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا. ایک فرمایا او علم ینتفع بہ, ایسا علم اپنے پیچھے چھوڑ جائے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے علم سے دنیا فائدہ اٹھاتی رہے. اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. وہ مدرس ہے, اس نے اپنے پیچھے شاگرد چھوڑے ہیں, ماشاءاللہ, اب ان کے پیچھے وہ شاگرد پڑھا رہے ہیں, پھر شاگردوں کے شاگرد پڑھا رہے ہیں. یہ گولڈن کی والا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یعنی وہ جہاں تک سلسلہ چلتا جائے گا پہلے والے کا منافع اس میں شامل ہوگا. ٹھیک. پھر تیسرا, جیسے اب ہم چینل پہ بیٹھے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, اب ہم مر جائیں گے, مرنے کے بعد بھی مرنا تو ہے نا, آخر مرنا تو ہے, اس کے بعد بھی لوگ ان پروگراموں کو دیکھیں گے, یہ مسائل, یہ دین کی باتیں, یہ توحید کی باتیں, سنت کی باتیں سنیں گے, وہ ہمارے لیے صدقہ. اور اسی نیت سے ہم کرتے ہوتے ہیں. واپس ہم حکمت پہ آئیں گے انشاءاللہ. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر سے عرفان رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے. اچھا, اس دن میں نے یہ سوال قاری صاحب سے پوچھا تھا, آج مفتی صاحب پہلی بار آئے, نعت شریف سنتے ہیں, پسند کرتے ہیں, پڑھنے کا کبھی اتفاق ہوا؟ ماشاءاللہ, آج مجھے لگتا ہے آج آپ سے سنیں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب, آپ نے ایک ہمارے دل میں ایک اشتیاق پیدا کر دیا, آپ نعت شریف پڑھتے بھی ہیں, ممکن ہو تو چند اشعار. آپ نے پہلے مجھے کہا ہوتا نا تو میں کچھ اشعار یاد کر کے آ جاتا. اصل میں بچپن میں پڑھی ہیں نعتیں اسکولوں میں, اس کے بعد سننے کو فوکس کیا ہے ماشاءاللہ. تو ہاں, وہ والا مائک جی ممکن ہو, ویسے اس میں آواز آئے گی بہرحال, لیکن اچھا لگتا ہے اگر وہ ہینڈ مائک ہو تو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خواتین و حضرات, آج آپ مفتی طارق مسعود صاحب سے نعت شریف سننے لگے ہیں, اور یہ موقع کبھی کبھار آتا ہے, قسمت والوں کو یہ موقع ملتا ہے. محمد محمد میں کہتا رہا, سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. محمد محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتیں آیتوں سے ملاتا رہا, آیتیں آیتوں سے ملاتا رہا. جب دیکھا تو نعتیں نبی بن گئی. آیتیں آیتوں سے ملاتا رہا, جب دیکھا تو نعتیں نبی بن گئی. بس یہ 2 اشعار. کیا بات ہے, میں تو بالکل میں وہ کہتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم اب تک آپ کے علمی تبرکات کے فین تھے, آج آپ کی آواز کی بھی فین ہو گئے, اور اس عقیدت کو خدا سلامت رکھے. ماشاءاللہ, بہت اچھے. قاری صاحب, اب تو ہمارا حق بنتا ہے, ہم آپ سے اصرار کریں یہ تو ممکن نہیں ہے بہرحال, لیکن ہماری خواہش ہے اور آپ سمجھتے ہیں,
بسم اللہ آج شفقت کریں. ویسے نعتیں مجھے آتی نہیں ہیں. چلو ایسا کر لیں کہ کل آخری دن ہے میرا, تو انشاءاللہ اب اگر مفتی صاحب کہتے ہیں تو پھر تو آپ نے ان سے کہا تھا, انہوں نے ہاں یہ انشاءاللہ نہیں, یہ سفارش تو کر معافی نہیں ہے. معافی نہیں ہے. بسم اللہ. قاری جیسے آپ صاحب, نے ہم کو خواتین و اصرار حضرات, کیا اب کہ جو بھئی دو اگلی لفظ ہی نعت سنا دیں تو آپ کو بھی آپ سننے لگے ہیں وہ قاری خلیل الرحمان کی آواز ہوگی, عقیدت بھرے جملے ہوں گے. میں کچھ دعائیہ اشعار کہہ دیتا ہوں. پروردگار عالم سن لے دعا ہماری, پروردگار عالم سن لے دعا ہماری, دنیا میں آج رکھ لے شرم و حیا ہماری. آمین آمین, سبحان اللہ. پروردگار عالم سن لے دعا ہماری, اسلام کا سپاہی یا رب ہمیں بنا دے, اسلام کا سپاہی یا رب ہمیں بنا دے, کر لے قبول یا رب یہ التجا ہماری, پروردگار عالم سن لے دعا ہماری. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب کیا بات ہے قاری صاحب کی, بھائی آپ کہیں تو کوئی موقع دیں ہمیں. ماشاء اللہ دے دیا نا, کیا بات ہے. نہیں بہت پیاری آواز. جزاک اللہ. اور میں نے واقعی, آپ نے مجھ سے پہلے کہا تھا, ہماری توقعات سے کہیں زیادہ آگے چڑھ کے. عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک عالم دین ہے تو شناخہ ہو یا نہ ہو اشکال ہے. ہمارا ایک مقابلہ چل رہا ہے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس میں جیتنے والے کو 120 اسکور یارڈ کا پلاٹ مل رہا ہے. قاری صاحب آپ آ جائیں, دنیا اور آخرت میں گھر بنا دیں. ڈاکٹر صاحب اب آپ سے گزارش ہے, جہاں سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے آپ بھی بسم اللہ کریں. دیکھیں میں تو طرز پہ نہیں پڑھ سکتا, نہ میری ایسی آواز ہے. میں کوئی شعر سنا دیتا ہوں. بسم اللہ. نعتیہ اگر قاری صاحب اجازت دیں اور مفتی صاحب کہیں. جی جی بالکل ٹھیک. کاظم بنارسی کی ایک ربائی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضور کے بارے میں کہ حاتم بھی ہے سائل آہا وہ سخاوت تیری, آہا اور کفار بھی مانے وہ عدالت تیری, آہا, اور بدلے گی نہ لاکھ یہ زمانہ بدلے, اے بانی اسلام شریعت تیری. شریعت تیری, واہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اور یہ بالکل ایک حقیقت بات ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ العمل ہے. آج افطار میں یہی موضوع تھا. اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ کتابوں میں پڑھ کے چھوڑ دیا جائے, بلکہ اس کو عمل کیا جائے اور نافذ العمل کیا جائے. بدقسمتی سے یہاں میں موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. نظام یعنی اسلامی معاشرہ, اسلامی نظام, اور جس نظام میں سود آ جائے وہاں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے. غور کیجیے گا اس بات پہ, کوشش کریں ہم اپنا حصہ ڈالیں. کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ اس وقت سنوائی ہو جائے. بہت خوبصورت اس وقت موضوع چل رہا ہے فتح مکہ کے حوالے سے. حضور آج کے دور میں آج کے نوجوان, میری ایک بات آدھی کھڑی ہوئی ہے. ارے بسم اللہ, معذرت خواہوں, میں معذرت خواہوں, آپ بات پوری کیجیے گا. میں مسلم کے حوالے سے عرض کر رہا تھا, تو اس میں تیسری بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ولد صالح یدعو لہ, کہ اس کی نیک اولاد جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور پھر وہ نیک اولاد اس کے لیے پیچھے دعا کرتی رہتی ہے, تو بھی اس کے اکاؤنٹ میں بچوں کی دعاؤں کے ثمرے سے, صدقہ جاریہ کے ثمرے سے اور اپنے علم کے ثمرے سے اللہ تعالیٰ اس کے اکاؤنٹ میں مرنے کے بعد بھی سمجھو اس کا اکاؤنٹ کلوز نہیں ہوتا, صحیح, وہ جاری رہتا ہے. تیسری وہ چیز جو مالی صدقہ ہے, جتنا بھی مالی صدقہ ہے وہ سارے کا سارا ایصال کیا جا سکتا ہے. صحیح. جو بدنی عبادت ہے وہ اتنی جتنی اللہ کے رسول سے ثابت ہے. مثلا جیسے حج ہے, اس میں مال بھی ہے اور بدن بھی ہے, دونوں چیزیں استعمال میں ہوتی ہیں, اور اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی کہ حج بدل کسی کی طرف سے ہو سکتا ہے, سو وہ مرحومین کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح قربانی, حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھا منگوایا, اور اس مینڈھے کو آپ نے جب ذبح کیا تو آپ نے فرمایا اللہم من کا ولکا عن محمد و آل محمد وعن امت محمد. سبحان اللہ, 3 لوگوں کا ذکر ہے کہ اللہ یہ میری طرف سے ہے اور میری آل کی طرف سے ہے اور میری امت کی طرف سے ہے. اس کی بھی محدثین نے
اس سے یہی مفہوم لیا ہے کہ امت میں صرف زندہ لوگ ہی نہیں ہوتے، جو فوت ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ مسلمان ہوتے ہیں تو وہ بھی اس امت میں داخل ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو اللہ کے رسول نے گویا زندوں کی طرف سے بھی کی اور مرحومین کی طرف سے بھی آپ نے قربانی کی۔ ایک اور روایت بھی ہے جس پر محدثین کا خیر کلام ہے، لیکن وہ اس روایت، یہ روایت جو پہلے میں نے بیان کی اس کی شاہد بن جاتی ہے۔ آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ علی، میرے بعد جہاں بھی تم اپنی قربانی کرو گے میری طرف سے بھی قربانی کرتے رہنا۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ نے وصیت کی تھی سیدنا علی کو۔ تو اس سے یہ استدلال ملتا ہے کہ مالی صدقہ تو جو بھی اس کی طرف سے کرتا ہے بشرطے کہ فوت ہونے والا شرک پر فوت نہ ہوا ہو، صحیح، توحید پر فوت ہوا ہو، تو اس کی اولاد یا کوئی بھی عزیز دوست، کوئی بھی رشتہ دار اس کی طرف سے مالی صدقہ کرے گا، اللہ اس کو قبول کرے گا، تو اس کا اجر اس کے کھاتے میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ڈال دے گا۔ ٹھیک، لیکن بدنی عبادت جس میں قرآن مجید کی تلاوت، نماز کا پڑھنا، روزوں کا رکھنا، کہ میں چاہوں میں اپنے روزے کسی کو بخشتا رہوں، 10 پارے پڑھ کے کسی کو بخش دوں، پھر اسی طرح اکثر رواج ہے جو میں نے پڑھا، جو انہوں نے پڑھا، اور یہ سارا میں نے مولوی صاحب کو بخشا، پھر مولوی صاحب اس کی اماں کو بخش دیتے ہیں سارے کا سارا۔ یہ طریقہ کار صحابہ کرام میں بالکل بھی رائج نہیں تھا، حالانکہ اس وقت قرآن موجود تھا اور اموات بھی اس وقت ہوتی تھی، لیکن کسی صحابی نے یہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا اچھا، کہ وہ قرآن پڑھ پڑھ کے بخشیں یا نمازیں پڑھ پڑھ کے والدین کی قضا اس کو نمازیں وغیرہ بخشیں۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہے؟ کچھ مالی صدقہ ہے، مالی صدقہ ہے، ٹھیک، مالی صدقہ ہے، حج بدل ہے، قربانی ہے، یہ اس طرح کی چیزیں جو احادیث سے ثابت ہیں وہ کی جائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا ہیں؟ یہی ہے کہ ایک اسپیسیفک چیزیں ہیں جو روایت میں آ گئی ہیں حدیث میں، اور ایک کچھ بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کو جنرلائز کر دیا کہ یہی چیزیں جو ہیں وہ باقی تمام نیکیوں پر بھی اثر انداز ہوں گی، اس پر بھی اپلائی ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے، ظاہر ہے حضور کا ارشاد ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عملہ، تو چونکہ ایصال ثواب عملہ نہیں ہے، اچھا، یہ اس کا عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اصل میں کسی اور کا عمل ہے، تو صحیح، یہ اس میں شامل نہیں ہے، لیکن بہرحال ٹھیک ہے، انٹرپریٹیشنز ہیں مختلف۔ نقطہ نظر لے لیا ہم، چھوٹی سی میں بھی جی اس پہ کر پلیز۔ دیتا ہوں۔ میں نے بتایا مسئلہ اختلافی ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی بھی کوئی رائے رکھے۔ جیسے قاری صاحب نے فرمایا کہ احادیث میں یہ چیز ثابت نہیں، یہ چیز ثابت نہیں، اصل میں قرآن و سنت کا اصول ہے کہ قرآن ہمیشہ جزیات کے ضمن میں کلیات کا ذکر کرتا ہے۔ جیسے قرآن نے کہا کہ وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف نہ کرو، تو یہ تو نہیں کہا کہ جوتے نہ مارو ان کو، ظاہر ہے اف نہ کرنے کا مطلب کیا، ان کو تکلیف نہ دو، صحیح، تو اس میں ان کو لان تان کرنا، ان کو تھپڑ مارنا، ان کو اور زد و کوب کرنا سب آ گیا۔ جزویات سے کل ٹھیک، تو یہاں جو جیسے حدیث میں قربانی کی، جیسے قاری صاحب نے کہا کہ اجازت مل گئی، قربانی بھی کر سکتے ہو اور صدقات و خیرات بھی کر سکتے ہو، تو بہت سے فقہاء اس طرف گئے ہیں کہ یہ جزیات ہیں جن کی ضمن میں کلیہ بیان کیا جا رہا ہے، صحیح، کہ اپنا عمل دوسرے کو گفٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو بس یہ دونوں طرف رائے ہیں، میں نے بتایا کہ اس میں اگر اچھا ہو گیا، یہ بھی اختلاف کرتے رہیں تو قیامت تک ہوتا رہے گا، اور کوئی بھی کسی بھی رائے کو فالو کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا حضور، آپ ہی سے سوال پوچھ رہا تھا، فتح مکہ کو اگر آج کے تناظر میں دیکھیں، نوجوانوں کے لیے کیا پیغام جاتا ہے؟ یہ میں اس لیے آپ سے خصوصی طور سے پوچھ رہا ہوں کہ آج کی نئی نسل آپ کو سنتی ہے، اور جو پیچیدہ مسائل ہیں بڑے آسان طریقے سے آپ نے پہنچا دیے ہیں۔ تو آج اسلامی مملکت کی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو ہم کمزور نظر آتے ہیں، مگر دلوں کو جیتنا جو اسلام سکھا رہا ہے وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، فتح مکہ میں جو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو سب سے اہم پیغام ملتا ہے وہ ہے جذبات پہ کنٹرول کرنا، اچھا، اور دور اندیشی کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے قاری صاحب نے بتایا 1400 صحابہ تھے، تو یہ اگر اس جذبات کے حساب سے فیصلہ کرتے جیسے صحابہ کے جذبات تھے کہ بالکل ابھی شہادت کے لیے سب تیار بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور اندیشی کے حساب سے فیصلہ کیا کہ ہمیں جذبات سے نہیں چلنا، ہم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تھوڑا وقت صبر کیا ہے، اللہ نے بہت بڑی فتح سے ہمکنار کیا۔ صحیح، تو ہمارے ہاں، اور جب فتح ملی ہے تو بھی جذبات سے کام نہیں لیا گیا کہ بس جو آ رہا ہے گردن اڑا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل جیتے، جس کا نتیجہ نکلا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ تو ہمیں اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بصیرت سے، حکمت سے کام لینے کی ضرورت ہے کہ کہاں جذبات سے کام لینا ہے، کہاں حکمت اور مصلحت سے کام لینا ہے۔ صحیح، تو ایک بہت بڑا سبق ہے ہماری فوج کے لیے بھی ہے۔ جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ وہ
جو کچھ انڈیا نے کیا اس کے مقابلے میں جو ہماری گورنمنٹ کا جو تھا وہ فیصلہ اچھا تھا. ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اچھا فیصلہ تھا وہ. تو یہ نجی زندگی میں بھی اس طرح کرنے کی ضرورت ہے, اور حکومتی سطح پہ بھی جہاں لڑنا ہے وہاں لڑیں گے, اچھا پیغام دیا. جہاں سلو کرنی ہے وہاں سلو کرنی چاہیے. اور قاری صاحب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے, یعنی اتنا کوئی اختیار ہونے کے باوجود کسی کو معافی دیتا ہے. اچھا, چند افراد کو معافی نہیں بھی دی تو کس بنیاد پہ نہیں دی, اور جن کو معافی دے دی کیا زندگی میں کبھی دوبارہ ان سے پلٹ کے پوچھا؟ نہیں. پہلی بات یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق میں جو چیز نمایاں ہے وہ نمایاں چیز ہی یہی ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں کیا. سبحان اللہ. اور جن کو معافی نہیں دی تو اس کی وجہ دین تھا کہ انہوں نے بحیثیت محمد بن عبداللہ کے آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی, دین کو بحیثیت محمد الرسول اللہ کے تکلیف. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو وہ جو رسول اللہ کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. صحیح. اور جو اللہ کا دشمن ہے وہ تمام مومنین کا دشمن ہے. اسی لیے قرآن مجید نے ایک جگہ فرمایا کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. ٹھیک, میرے اپنے دشمنوں کو دوست, میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. صحیح. گویا یہ بھی اللہ کا اپنے بندوں سے ایک پیار ہے کہ اللہ جو مومنین کے دشمن ہیں ان کو اپنا دشمن قرار دے رہا ہے, اور جو اپنے دشمن ہیں ان کو مومنین کا دشمن قرار دے رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی ہمارا دشمن مشترکہ ہے. صحیح. اور وہ شیطان ہے. اور پھر جو مبین کہہ دیا. مشرکین مکہ تھے وہ بھی اس وقت اسلام کے دشمن تھے, ان کو بھی سامنے رکھ کے کہا گیا. اصل میں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس وقت اتاری جب ایک صحابی تھے, بدری صحابی تھے, حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے خفیہ طور پر خط لکھا تھا ابو سفیان کے نام. وہ ایک لمبا واقعہ ہے, میں بس اختصار کے اتنا کہوں گا. اور وہ پکڑا گیا, جبریل امین نے خبر دی, آپ نے حضرت علی اور 2 انصاری صحابیوں کو بھیجا, وہ خط لایا گیا. اور پھر حضرت عمر نے تلوار نکالی, اجازت ہو تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. آپ نے فرمایا یہ منافق نہیں ہے, یہ بدری صحابی ہے. اور اس نے یہی وجہ بتائی, ان سب کے رشتہ دار مکے میں ہیں, میرا کوئی رشتہ دار وہاں نہیں ہے. اور میں نے یہ خط اس لیے لکھا تاکہ ابو سفیان کو یہ پتہ چلے کہ میں ان کا ہوں, وہ وہاں جو میرے بچے پھنسے ہوئے ہیں وہ ان کا خیال رکھے گا. صحیح. اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی موقع پہ کہا کہ میرے دشمن لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. دوست مت پکڑو. ٹھیک ہے, اچھی وضاحت بھی ہو گئی. ایک لائف کالر بارہا یہ سوال پوچھ رہے ہیں, ان کا سوال لے لیا گیا ہے, اور سوال وہ یہ پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب کہ فجر کی نماز کے بعد 5 منٹ بعد یا 10 منٹ بعد کیا ایسا کوئی وقت آتا ہے کہ اس وقت سجدہ حرام ہو جاتا ہے؟ عصر کی نماز کے حوالے سے بھی پوچھا ہے. نہیں, جب سورج نکلنے کا وقت ہو بالکل اس وقت تو سجدہ جائز نہیں ہے. باقی جو سجدہ تلاوت ہے وہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں. البتہ عصر میں جب سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہو, بالکل سرخ ہو جاتا ہے, تو اس وقت سجدے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا خاص طور سے, قاری صاحب آپ کا بالخصوص بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا, آج آپ نے بہت ہی قیمتی وقت ہمیں دیا ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. خواتین و حضرات, آپ کی لائیو کالز کا شکریہ, آپ کی سماعتوں کا شکریہ, اور پھر اس ٹرانسمیشن کو انتہائی پسندیدہ بنانے کا بہت بہت شکریہ. یہ جتنا بھی ذکر ہے ذکر خیر ہے, اسے اپنی زندگی میں عمل خیر سے بدلیے اور کوشش کیجیے کہ یہ نیک پیغامات آگے بھی پہنچائیے. فتح مکہ ہماری زندگی میں ایک بڑا روشناس چہرہ لے کر آتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر ایمان پختہ ہو, جذبے کامل ہوں, تو فتح آپ کا مقدر ہوتی ہے. اللہ رب العزت سے امید لگا کے رکھیے, بے شک وہ نا امید نہیں کرتا, وہ دلوں کے خیالات سے بھی واقف ہے, اور آپ کے اوپر کیا بلا آنے والی ہے, آئے گی, کیسے چلے گی, وہ بیماری بعد میں خلق کرتا ہے, شفا اور دوا پہلے دیتا ہے. اسی امید کے ساتھ کہ آج افطار نشریات میں ملاقات ہوگی. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. مجھے اور میرے تمام دوستوں کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.